1975 میں ہوئی ہے اور وفات 1951 یعنی پاکستان آزاد ہونے کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔ 1875 میں جب آپ پیدا ہوئے تو حضرت موہان کے علاقے ہندوستان میں ہے، وہاں پر آپ پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم مدرسے میں حاصل کی۔ جب ابتدائی تعلیم حاصل کی مڈل کلاس میں تو پہلی پوزیشن ان کی آئی، اور بعد میں مزید تعلیم کے لیے وہ علی گڑھ یونیورسٹی سے انہوں نے BA کیا۔ وہ تاریخ تھی، وہ ڈیٹ تھی، وہ سن تھا 1895۔ حضرت موہانی کا اصلی نام سید فضل حسن تھا، نام سید فضل تھا اور تخلص حسرت تھا۔ موہان میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کو بچپن سے تعلیم کا شوق رہا، شاعری کا شوق رہا، اور مصر کے اندر جب انہوں نے انگریزی پالیسی کے خلاف ایک رسالہ اردو معلیٰ کے نام سے شائع کیا جو انگریز پالیسی کے خلاف تھا، تو بغاوت کے الزام میں ان کو تقریباً 1.5 سال قید بامشقت کی سزا دی گئی۔ صرف قید نہیں، قید بامشقت، یعنی ایسی قید جس میں محنت کا کام ان کو دیا گیا۔ اکثر ہم نے دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ بامشقت کا مطلب ہے کہ مزدوری کا کام کراتے ہیں، کہ پتھر توڑوا رہے ہیں یا پہاڑیوں پر لے جا رہے ہیں، ایسی جگہ جا کے پولیسوں کی سربراہی میں نرخے میں وہ کام کرتے ہیں، اور 3 سال ہو، 2 سال ہو، 1.5 سال ہو، اس کی پیریڈ ہوتا ہے، اس پیریڈ میں لوگ کام کرتے ہیں اور اس سے مزدوری کا کام دیتے ہیں۔ تو پالیسی کے خلاف لکھنے پر ان کو سزا ہوئی۔ خیر، یہ اپنے دور میں وطن سے محبت کا جذبہ رکھتے تھے، تو ان کی شاعری میں ہمیں نظر آتا ہے۔ آئیے ان کی شاعری کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ کلام کی خصوصیت کب ہوگی؟ جب کسی شاعر کی جو اپنی طبیعت ہوگی، اگر سادہ طبیعت ہے تو اس کی شاعری میں سادگی نظر آئے گی، اگر سچے انسان ہے تو اس کی شاعری میں سچائی نظر آئے گی، حب الوطنی ہے تو حب الوطنی ان کے اشعار میں نظر آئے گی۔ یہ تمام چیزیں حضرت موہانی میں موجود تھی۔ ان کے اشعار میں ہمیں سادگی ملتی ہے، سلاست ملتی ہے، تصوف ملتا ہے۔ اب رہے گی بات درویش کی بات، ان کے کلام میں صوفیانہ انداز نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ درویش شخصیت تھے، سادہ تھے، سچے تھے، مذہب سے بڑا لگاؤ تھا، تو ان کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ مولانا زندگی پر حق و صداقت کی راہ پر گامزن رہے، آزادی وطن کی راہ میں قید و بند کی صحبتیں، حوصلہ مندی اور استقامت سے برداشت کی، جو میں نے بھی آپ کو بتایا۔ ان کی پوری کوشش تھی کہ ہندوستان سے انگریز جو ہے چلے جائیں ہمیشہ کے لیے، اور مسلمان یہاں پہ آزادی سے مذہبی زندگی گزار سکے۔ یہ تمام چیزیں کے اشعار ملتی ہیں۔ آپ کے سیلیبس میں جو ہے غزل دی گئی ہے، ان غزل میں بھی آپ دیکھیں، ایک ہوتی ہے غزل کی ڈیفینیشن میں کہ حقیقی اور ایک مجازی، تو ان میں حقیقی اشعار زیادہ نظر آتے ہیں، یعنی خدا سے محبت، خدا کی بندگی اور ایک اچھا انسان بن کر انسانوں کے درمیان رہ کے احساس پیدا کر کے اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچا، یہ ساری چیزیں ان کے اشعار میں نظر آتی ہیں۔ ایک شعر ان کا پڑھتے ہیں کہ لکھتا ہوں مرثیہ نہ قصیدہ نہ مثنوی، حسرت غزل ہے صرف میری جان عاشقاں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت موہانی جو ہے بڑی سادی طبیعت کے ساتھ ساتھ وہ غزل کے اندر بھی صرف عاشقی معشوقی یعنی جو مجازی جو ہوتی شاعری وہ نہیں، بلکہ حقیقی طرف انہوں نے لکھا ہے۔ ان کے اور آپ کے اس میں اشعار موجود ہیں کہ طلب میری بہت کچھ ہے مگر کیا کرم تیرا ایک دریا عطا کا۔ یہ شعر کی میں تشریح کرا چکا ہوں۔ گناہگارو چلو افو الہی بہت مشتاق ہے عرض خطا کا۔
ان اشعار سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی شاعری جو ہے سادگی سچائی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رخ موڑتی ہے، یعنی ان کے اشعار میں اللہ تعالیٰ سے محبت، اس کی رضا، اس کی خوشی کے خاطر انہوں نے اشعار لکھی اور اپنی ذات سے فائدہ پہنچانا۔ آخری ہیڈنگ ہے آپ کی قومی جذبہ۔ مولانا حضرت موانی ایک پکے مسلمان اور محب وطن تھے، اپنی روایتوں اور اقتدار پر جان دیتے تھے۔ وہ غازب انگریزوں کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ انگریز برصغیر سے واپس چلا جائے، اس لیے ان کے کلام میں وطن سے محبت، سرزمین سے محبت اور قوم سے محبت کی جھلکیاں ملتی ہیں۔ یہ میں نے مختصر سا بتا دیا ہے مولانا حضرت موانی کا۔ اس کے بعد آپ اسے یاد کرو اور تھوڑی دیر بعد آپ ٹیسٹ دینا شروع کر دیں۔ ٹھیک، چلو لکھنا شروع کر دیں۔